مرد ناپاک ہے یا عورت ناپاک ہے تو ناپاک مرد ناپاک عورت حکماً ان کا پسینہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ کپڑے بدلی کر سکتا ہے نا، تو کپڑے بدلی کرے گا تو جسم پر کچھ نہ کچھ تو پسینہ آئے گا، کہیں نہ آئے تو بغلوں میں تو آئے گا نا، تو وہ کپڑوں پر لگے گا، کپڑے ناپاک نہیں ہو رہے۔ تو یاد رکھیے ایک بڑی اہم بات اور بڑی باریک بات، یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا خاص طور پہ، یہ جب شادی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بچے جیسی دولت عطا فرمائے گا تب اس مسئلے کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ باقی جو آپ کے متعلقہ ہے وہ آپ اس کو سمجھ لیجئے، چاہے مرد ناپاک ہو چاہے عورت ناپاک ہو حکماً، تو وہ صرف پانی بہانے سے پاک ہو جائیں گے، اس کے لیے کچھ پڑھنا شرط نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ جب تک آپ کلمہ پڑھ کے اپنے اوپر پانی نہیں بہا لیں گے آپ پاک نہیں ہوں گے۔ آپ جا کے اس چیز کا جو بڑے ہیں وہ پوچھیے گا جا کے کہ وہ یہی تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جب تک ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے اس کے اوپر ہم پاک نہیں ہوں گے۔ آپ نے پانی بہا لیا، یہ پانی کا بہا لینا آپ کی پاکی کے لیے کافی ہے۔ کلمہ پڑھ کے پاک ہونے کا تصور شریعت میں موجود نہیں ہے۔ پھر ایک اور بڑا اہم مسئلہ، کہتے ہیں کہ جی اگر چھپکلی عام طور پہ جسم پر گر جاتی ہے کہیں سے تو وہ، ہم نے بھی بچپن میں اس طرح کا مشاہدہ کیا کہ وہ پانی لے کے تو اس کے اندر سونے کا کوئی زیور ڈالا جائے اور پھر اس سے نہایا جائے، تو اس طرح کا بھی کوئی حقیقت سے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا پھر ہمارے ہاں مسائل کو نہ سمجھنے کا جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ مسجد آتے ہوئے اور رستے سے آیا جائے اور جاتے ہوئے اور رستے سے جایا جائے۔ یہ مسئلہ صرف عید کے موقع پر ہے، باقی نمازوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور عید کے موقع پر بھی یہ مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ عوام کا ایک جگہ پر اجتماع اور جمع غفیر زیادہ ہو جائے، رش نہ ہو، اس لیے آپ نے فرمایا جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اور رستہ استعمال کرے، اور وہ بھی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر یہ فرض یا واجب ہو تو پھر مولوی بیچارہ تو رہ گیا، اس نے تو یہیں سے آنا ہے اور یہیں سے جانا ہے، وہ پھر کیا کرے گا؟ تو پھر اس طرح یاد رکھیے رسول اللہ علیہ السلام کے جو احکامات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہر بندہ ان کے اوپر عمل پیرا ہو سکتا ہے، تو ہم ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ وہ مسئلہ عید کے لیے تھا، اب وہ ہم نے کہا جی ہر نماز کے لیے یہ مسئلہ ہے، اب ہر نماز کے لیے بندہ جائے یا کہیں سے اور آئے کہیں سے، تو پھر اس کے لیے تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ ہم غسل کے مسائل کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا، جو چیز آپ کے علم میں ہو، جو باتیں آپ کے علم میں ہو مجھے بتائیے گا تاکہ ہم وہ آپس میں شیئر کر سکیں، ایک دوسرے کو بتا سکیں۔ وہ ہمارا مکمل ہوا۔ بیت الخلاء میں جانے کے آداب کے حوالے سے چند ایک باتیں بہت اہم ہیں۔ جب ہم واش روم میں جاتے ہیں، غسل کے مسائل ہم نے پڑھ لیے تھے، اب غسل کے مسائل کے بعد جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ موجودہ دور میں جو ہم گھروں میں، آپ کے علم میں ہوگا کنسٹرکشن کا کام ہے تو کتنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے، کتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ میچنگ کی ٹائلیں ہوں، میچنگ کا سب کچھ ہو، بیسن بھی میچنگ کا ہو، یہاں تک کہ اس کی ٹوٹی بھی میچنگ کی ہو، اور سارا کا سارا معاملہ میچنگ کا ہو۔ وہ جو سب سے اہم ترین معاملہ واش روم کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہاں جاؤ، جس طرح انسان جو ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو اس طرح شیاطین جو ہمیں نظر نہیں آتے ان کے اندر جو اس طرح کے ہیں انہیں بھی گندگی سے بڑا پیار ہے۔ تو فرمایا جب تم وہاں جانے لگو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو تاکہ ان کے شر سے بچ جاؤ۔ ہمیں وہ سجانے کا بڑا خیال ہے، ہمارا بڑا معاملہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں نے کئی جگہ پر ایسے احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا جو ہر آنے جانے والے کے بارے میں ایمانداری سے وہ کہتے جی اللہ کرے اس کو ہمارا واش روم کی حاجت پڑے اور یہ ہمارا واش روم دیکھ کے آئے۔ پہلے وقتوں میں وہ کہا کرتے تھے کہ جی عورت کا سگھڑاپا دیکھنا ہو تو اس کا کچن دیکھا جائے، تو ہمارے ہاں آج کے دور میں وہ واش روم میں ہی لاکھوں روپیہ لگا کے
وہ دعا کر رہا ہوتا ہے یا اللہ اس کو میں اپنا واش روم دکھاؤں، اور اس کے اندر جانے کی جو دعا ہے وہ ہمیں نہیں آتی، اور اس سے جو باہر نکلنے کی دعا ہے وہ بھی ہمیں نہیں آتی۔ اب آپ وہ اندازہ کریں کہ ان دعاؤں کی خاص طور پہ حکمت ہے، اگر ہم اسے یاد کر لیں تو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس والے سے چند ایک باتیں جو بڑی اہم ہیں۔ آپ نیند سے جاگیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے تحت یہ سارے مسائل چل رہے ہیں کہ جب تم اٹھو، نماز کے لیے اٹھو، اپنا چہرہ دھو، وضو کے احکامات، اس کے اندر سارے معاملات، اس آیت میں سارے طہارت کے معاملات جو ہیں وہ ایک ہی آیت میں یکجا جمع ہو گئے۔ کوئی شخص نیند سے اٹھتا ہے تو آج تو دانشور اس بات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں تعلیم دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند میں سے جاگے، جب تک اپنے ہاتھوں کو نہ دھو لے 3 بار، اس وقت تک کسی برتن میں نہ ڈالے، اس لیے کہ اسے نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، سویا ہوا تھا۔ کوئی بہت سارے مسائل معاملے ہوتے ہیں، اتنی چھپی ہوئی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمائی۔ پھر وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے تحت ہم وضو کو اگلے سیشن میں کر لیتے ہیں، آج صرف یہی بیت الخلاء کے حوالے سے۔ سب سے اہم ترین بات جو آج ہم نے دوسری رکعت میں آیات پڑھی سورہ توبہ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکماً ارشاد فرمایا، محبوب یہ جو منافقوں نے مسجد بنائی نا، مسجد زرار، جسے میں نہیں تسلیم کرتا، اور اسے گرا دینے کا حکم دیا گیا اور گرا دیا گیا، اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محبوب آپ اس مسجد میں جائیں جس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ طہارت سے کس قدر محبت فرماتا ہے اور طاہر لوگوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے، کہ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا محبوب آپ وہاں جائیں جہاں کچھ ایسے لوگ ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، جو طہارت سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور اللہ بھی طہارت کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو مادہ ہے یہ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ ہم بچے تھے تو ہمارے والد گرامی ہمیں حکم دیتے کہ پوری ایمانداری کی بات، پوری گلی میں جھاڑو لگاؤ، اور راتوں کو ہم پوری گلی میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ یہ تصور اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے دروازے کے آگے صاف کر لو، ہمارا دروازہ صاف ہونا چاہیے، نہیں، ہم نے اپنے بازار کو صاف رکھنا ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہے یہ تعلیم ہمیں گھر سے دی جائے گی، اور یہ تعلیم رسول اللہ علیہ السلام نے دی، شاید اس کے علم میں نہ ہو۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان، تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ بات، تو یہ ہمارے ہاں ہر اعتبار سے دیکھا جائے کہ ہم بچے کو یہ سبق سکھائیں کہ بچے یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو تیرے لیے، کوئی اس کو مانے نہ مانے، لیکن تو نے صفائی کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ تجھے تیرے سائیوں نے حکم دیا، تجھے وہاں سے حکم ملا۔ اب اس کے بعد اسی کے تحت میں اگر اسی کو اور آگے پھیلاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے مستدرک حاکم کی جامع صغیر کی، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، امام حاکم نے لکھا، امام ذہبی نے اسے صحیح کہا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اسی طہارت کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ نبی کو حکم کیا فرما رہے ہیں، اس مسجد میں جاؤ جس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو طہارت سے پیار کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو طہارت سے پیار کرتا ہوگا اسے صفائی اچھی لگے گی، اسے ہر معاملے میں صفائی عزیز ہوگی، کیوں بھئی ایسا ہی ہے نا۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے فَأَحْسِنُوا لِبَاسَكُمْ، اپنا لباس صاف ستھرا رکھو، اپنا لباس آپ صاف ستھرا لباس رکھتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ اس کا حکم میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیا۔ وہ میلاد کے لیے ربیع الاول کی ضرورت نہیں ہے، ہر لمحہ رسول اللہ علیہ السلام کا میلاد ہو سکتا ہے، کہ جب بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ نبی کا حکم ہے۔ فَأَحْسِنُوا لِبَاسَكُمْ، لباس صاف ستھرا رکھو، پھر فرمایا وَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، یہ تو آپ کو سامنے نظر بھی آ رہی روایات، آپ صرف سن ہی نہیں رہے، 2 فائدے آپ کو حاصل ہو رہے ہیں۔ فرمایا اپنی سواری کی دیکھ بھال کرو، اپنی سواری کی دیکھ بھال کرو۔ اس لیے جو بچے ہیں خاص طور پہ دیکھیں کہ ہماری سواری جو ہے
ہم اس کی دیکھ بھال کریں۔ یہ جو دیکھ بھال ہے اس کے اندر آپ دیکھیں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو اس میں بریک کا خیال، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جملے سے دیکھیں آپ کتنی آپ اس کی تشریح میں جائیں، آپ کو ایک ایک چیز کا، آج تو موٹر وے پر چڑھتے ہوئے یہ احکامات دیے جاتے ہیں اور ہم بڑا خیال رکھتے ہیں بھی اشارے دیکھیں چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے، بریک کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا وَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، اپنی سواری کی دیکھ بھال کرو۔ تو ہم جدید مفکرین کی نصیحتوں کو بڑا اہم سمجھتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ ہم یہ چیز شامل کر لیں کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی نصیحت ہے ہمارے لیے، تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ دیکھیں آپ گاڑی میں بیٹھتے جب آپ بریک چیک کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میرے نبی کا حکم ہے تو آپ کو اس پر بھی ثواب مل جائے گا۔ پھر فرمایا حتیٰ تکونوا کأنکم شامۃ فی الناس، تاکہ تم اپنے لباس کو بھی اپنی سواری کو بھی صحیح رکھو، تاکہ تم لوگوں میں جاؤ تو لوگ تمہاری عزت کریں، تم سے کراہت محسوس نہ کریں۔ آپ کا لباس صاف ستھرا ہوگا تو دیکھنے والا آپ کے ساتھ جب ملے گا تو اس سے ملنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوگا، کوئی کراہت محسوس نہیں کرے گا، آپ کو عزت کے ساتھ ملے گا۔ اس لیے فرمایا اپنا لباس بھی صحیح رکھو، اپنی سواری کا بھی خیال رکھو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ جی اس میں کہا گیا جی اپنے آپ کو بندہ تکبر سے بچائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک شخص نے کہا جی ایک آدمی چاہتا ہے میری سواری بڑی اچھی ہو یا میرے کپڑے بڑے اچھے ہوں یا میرا اس طرح کا جو معاملہ حدیث کے مفہوم کے تحت آتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھا جائے اور حق بات کا انکار کیا جائے، یہ تکبر ہے۔ اچھا لباس پہن لینا، اچھی جوتی پہن لینا، یہ تکبر نہیں ہے۔ ہاں اگرچہ اگر اس میں یہ نیت شامل نہ ہو، اگر اس نے یہی سمجھ کے پہنا جی میں بڑا اعلیٰ ہوں، تو پھر تو یہ تکبر ہو جائے گا۔ پھر اسی کے تحت ایک اور بڑی اہم بات، ہمارے ہاں جو بچہ ہے جب وہ معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم نے یہ درس اس حوالے سے جو میں بھی بات کرنے لگا ہوں، ہمارا یہ درس ہوا تھا 25 مارچ 2021 کو۔ ہم یہ روایت جو ہے بطور صبح کے درس میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اس حوالے سے جتنی روایات تھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آپ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ فرمایا اس کے پاس کوئی شے نہیں ہے، ھذا ما یسکن به شعرہ، کہ یہ اپنے بال صحیح کر لے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے کہ یہ اپنے بالوں کو صحیح کر لے۔ اور دوسرا شخص دیکھا اس کے کپڑے بڑے میلے کچیلے تھے، بڑے گندے تھے، تو فرمایا اما کان ھذا یجد ماء یغسل به ثوبہ، اس کے پاس پانی نہیں ہے، یہ اپنے کپڑے ہی دھو لے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی آیت کے تحت رکھیے گا کہ طہارت کے جو اصول ہیں انہیں آپ نے بالوں پر بھی اپلائی کیا اور کپڑوں پر بھی اپلائی کیا کہ بال بھی سنوار کے رکھے جائیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی شیشے کے آگے کھڑا تو بالوں پر ہی وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس میں بھی پھر روایات میں آتا ہے، اس طرف بات نکلی تو وہ چلی جائے گی کہ ایک بزرگ نے اس لیے اپنے بچے کے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ نماز سے لیٹ ہو گئے تھے۔ یہ بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت اسی طرح کی ملتی ہے موطا امام مالک کی، کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا تو بال بکھرے ہوئے، داڑھی جو ہے پراگندہ، تو فرمایا آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، گویا آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صحیح کر اپنا۔ اب جب وہ یہ صحیح کر کے داخل ہوا تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس ھذا خیرا من ان یأتی احدکم سائر الرأس کانہ شیطان، یہ بہتر ہے جو اپنے بالوں کو صحیح کر کے اپنی داڑھی کو صحیح کر کے آ رہا ہے یا اس طرح کے جس طرح شیطان ہوتا ہے؟ تو گویا صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھنے کا حکم دیا گیا اور اس کے برخلاف طریقہ کار کو کیا کہا گیا؟ شیطان کا طریقہ کہا گیا۔ اسی لیے وہ بالوں کے حوالے سے کہا یا تو پورے بال کٹواؤ یا پورے رکھو۔ ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جی فیشن کے نام پہ کہ جی وہ ٹک لگا کے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ بالکل غیر شرعی طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیر شرعی طریقہ ہے کہ کچھ بال رکھ لیے جائیں اور کچھ منڈوا دیے جائیں۔ خدا را اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھیے کہ رسول اللہ علیہ السلام یا تو سارے کاٹو یا سارے رکھ لو۔
یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ نے کچھ سر کے حصے کے بال بالکل منڈوا دیے اور کچھ رکھ دیے؟ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ، یاد رکھیے ہمارا طریقہ تو اتنا حسین ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ طیب ہے، اور اللہ تعالیٰ طیب سے محبت کرتا ہے۔ پھر صفائی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کریم آدمی جو کرم کرنے والا اسے پسند فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جواد ہے، جود و کرم کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا اے لوگوں اپنے صحنوں کو، اپنے گھر کے صحن کو صاف ستھرا رکھو، اس لیے کہ یہودی ایسا نہیں کرتے، یہودی ایسا، اس دور کے یہودی پھر آج صفائی ستھرائی کے جو ٹھیکیدار بن رہے ہیں، آپ اندازہ کریں جس دور میں انہیں صفائی کا علم بھی نہیں تھا، اس دور میں ہمارا دین یہ سکھا کر گیا، ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے کہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھو، اپنے گھروں کو صاف۔ بیت الخلاء میں داخلے کے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں خبیث جو جن ہیں، جنیاں ہیں، میں ان سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا سارے یاد کر لیں کہ یہ جاتے ہوئے، اور پاؤں کون سا رکھا جائے گا؟ بایاں پاؤں۔ ہمارا دین کس قدر غیرت کا سبق دیتا ہے کہ ہمارا دین وہاں ہر جگہ جاتے ہوئے ہمارے پاؤں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ دیکھو کہاں جا رہے ہو، کون سا پاؤں پہلے رکھنا ہے۔ جوتی پہننے لگے ہو تو کون سے پاؤں میں پہلے پہننی ہے، اتارنے لگے ہو تو کون سے پاؤں سے پہلے اتارنی۔ اس قدر دین میں ہماری تربیت کی گئی، ہمارا خیال رکھا گیا۔ فرمایا ایک تو یہ دعا، پھر دوسرا جب نکلو تو پھر غفرانک، تھوڑا سا ایک ہی جملہ، ایک ہی لفظ ہے۔ دوسری روایت میں یہ کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، لیکن غفرانک کا معنی کہ یا اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ یا ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، کیونکہ تو بڑا کریم ہے، اور اس پر بھی شکر ادا کیا جائے کہ ہم نے جو غذا کھائی تھی وہ اپنے سارے مقاصد کو پوری کر کے جو ہمارے جسم کے حصے کے لیے ضروری تھی وہ ہمارے جسم میں موجود رہی، جو ضرورت نہیں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے خارج کرنے کا سبب اور ذریعہ بنا دیا۔ اس پر بھی آپ کو شکر کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ آپ یہ شکر کریں کہ آپ کے جسم سے وہ جو فاضل مادہ تھا، وہ جس کی آپ کے جسم کو ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ نکال دیا۔ اب آداب سکھائے گئے۔ آداب کیا سکھائے گئے؟ آداب یہ سکھائے گئے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ اذا اراد الحاجہ لم یرفع ثوبہ حتی یدنو من الارض، جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے کپڑا نہیں اٹھاتے تھے۔ تنہائی میں بھی، واش روم کے اندر بھی جب آپ ہوں تو حد درجہ حیا کا خیال رکھیں کہ جب ایسے نہ ہو کہ جی بغیر لباس کے۔ ہمارے ہاں تو فیشن بنتا جا رہا ہے، ہمارے ہاں فیشن کیا بنتا جا رہا ہے، ہمارا بچہ دیکھتا ہے کہ جی یہ برگر فیملیز کا، ایلیٹ کلاس کا یہ اصول ہے، جی کچھا پہن لو اور گاڑی سے، کار سے کچھا پہن کے اترو۔ تو ہم نے اس کو سٹینڈرڈ بنایا۔ مرد کی شرمگاہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، لیکن اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو ہمیں تو وہاں بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے، بلکہ دیکھیے آپ مجموع الزوائد کی روایت آپ کے سامنے، آپ دیکھیے باب باندھا کیف الجلوس للحاجہ، کہ حاجت کے لیے بیٹھنا کیسے۔ ہم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والی روایت کئی بار پڑھی ہے، جس میں آپ سے پوچھا گیا لقد علمکم نبیکم کل شیء، تمہیں تمہارے نبی نے سب کچھ سکھایا؟ فرماتے ہیں ہاں ہمیں ہمارے نبی نے سب کچھ سکھایا ہے کہ شرم کس ہاتھ سے دھونی ہے، کس طرح ڈھیلے اور کس سے استنجا کرنا ہے، کن چیزوں کو استعمال کرنا ہے، ہمیں ہمارے نبی نے سب سکھایا۔ کس قدر بختوں والی بات ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیے کہ جب راوی نے کہا نا علمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ علیہ السلام نے سارا کچھ سکھایا، یہاں تک کہ بیٹھنے کے آداب بھی بتائے۔ وہ علمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، سارا معاملہ۔ فقال رجل کالمستہزی، ایک آدمی جو مذاق کرنے والا تھا، تمسخر اڑانے والا تھا، اس نے کہا اما علمکم، تمہیں سب کچھ سکھایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، والذی بعثہ بالحق،
اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ہمیں تو بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اور فقہا نے لکھا کہ کیا کرے، بائیں پاؤں پر زور دے کے بیٹھے، کیا کرے، بائیں پاؤں پر زور دے کے بیٹھے۔ فرمایا لقد امرنا ان نتوکا علی الیسری وان ننصب الیمنی، ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب ہم بیٹھیں تو اپنے بائیں پاؤں پر زور دے کے بیٹھیں، جس سے حاجت میں آسانی ہو جائے گی۔ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں، کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ باتیں بھی بتائی کہ پاؤں کون سا رکھنا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، اور وہاں کیا کیا معاملات جو دنیا کے ان کے بارے میں پھر ہمیں اللہ کے نبی نے کب محروم رکھنا تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو جانیں، ان ساری باتوں کو سیکھیں، اور جب آپ یہ کام انجام دیں گے تو آپ کے ذہن میں ہوگا اس کی تعلیم ہمیں کس نے دی ہے، آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم